إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ پچھلی دفعہ قرآن لیکچر نمبر 90 کے تحت سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 90، 91، 92 اور 93 ان 4 آیات کے اوپر میں نے تقریباً 55 منٹ کی گفتگو کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں اور شیطانی اعمال میں سے ہیں. فاجتنبوہ، تو ان سے اجتناب کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس کے بعد پھر کنزیکٹیو 3 آیات مزید تھیں. تو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں نے 55 منٹ کے اندر شراب کی جو حرمت ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ شرابی کے لیے دنیا میں کیا سزائیں ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ، اس کا میں نے ذکر کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دور حاضر کے جو جدید فقہی مسائل ہیں ان کو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر میں نے ایڈریس کیا تھا، جس میں ایلوپیتھک جو دوائیاں ہیں ان میں الکوہل کی جو آمیزش ہوتی ہے ان کا شرعی حکم کیا ہے. اسی طریقے سے ہومیوپیتھک دوائیوں کے اندر جو الکوہل یعنی شراب ڈالی جاتی ہے ان کا شرعی حکم کیا ہے. پرفیوم میں جو الکوہل ڈالی جاتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے. اسی طریقے سے الکوہل کے علاوہ افیون، ہیروین اور چرس اور بھنگ وغیرہ، اس کے کیا شرعی احکامات ہوں گے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ چائے اور سگریٹ، اس کے بارے میں، اس کے استعمال کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اب ان تمام ایشوز کو الحمدللہ میری کوشش ہو رہی ہے اس حوالے سے پچھلے تقریباً 1.5 سال سے کہ تمام اختلافی موضوعات جو ہیں، چاہے وہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، چاہے فقہ کے ساتھ، چاہے جدید مسائل ہوں دور حاضر کے، ان کو انٹلیکچوئل لیول پر جا کر ایڈریس کیا جائے. اسی کی یہ کڑی ہے. اور میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ تمام ہمارے جو لیکچرز ہیں بیسیکلی یہ ویڈیو بکس ہیں. اب جو جدید دور ہے وہ ویڈیو بکس کا ہے. لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں. ویڈیوز جو ہیں اس وقت دور حاضر میں دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور جدید مسائل کے سولوشن کے لیے دور حاضر میں جن لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ایک پرسنالٹی ہیں. ان کا میں تعارف تھوڑا سا کروا دوں. وہ ہیں مصر کے بہت بڑے اسکالر یوسف القرضاوی، ان کا نام ہے. اور یہ بالکل حقیقت ہے بات کہ دور حاضر میں کسی بھی شخص نے جدید فقہی مسائل کو اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالا جس طریقے سے یوسف القرضاوی جو مصر کے عالم ہیں. ان کی عمر تقریباً 87 سال ہے، 1926 میں پیدا ہوئے. اور دور حاضر میں جتنی بھی اسلام کے اوپر تاریخی ریسرچ کی جا رہی ہیں ان میں کنسلٹنٹ کے طور پر وہ
ہائر کیے جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو قطر ٹی وی نے 30 قسطوں کے اوپر عمر سیریز کے نام سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ان کی بایوگرافی پر فلم بنائی ہے، اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ یوسف القرضاوی ہے. اور باقی لوگ ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی شروع ہوئے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہ کتاب لکھی اسلام میں حلال و حرام، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت بڑی کوشش ہے. لیکن 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 وہی بات کہ دنیا میں کوئی شخص بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے سوائے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. ان کو تو گارنٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. ان کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان غلطیوں کو غلطی سمجھنا چاہیے. ان چند غلطیوں کو لے کر کسی کی پرسنالٹی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے زیرو سے ملٹیپلائی کریں گے تو رزلٹ پھر زیرو آئے گا. غلطیوں کو احسن طریقے سے واضح کیا جائے تاکہ اگر واقعی اسلام کا درد ہے تو ان کی اصلاح ہو، نہ یہ کہ ان کی مخالفت کے اوپر ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا جائے. تو یہ اپروچ جو ہے بالکل غلط ہے. تو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسلام میں حلال و حرام جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، واقعی کسی اور عالم کے حصے میں اتنی بڑی خدمت نہیں آئی، لیکن اس کتاب میں چند جگہ پر انہوں نے ٹھوکریں کھائیں. خصوصاً 2 مسائل ایسے ہیں جن میں سمجھتا ہوں شراب والے مسئلے میں تو الحمدللہ وہ بہت کلیئر ہے، لیکن ایک موسیقی کا مسئلہ اور دوسرا داڑھی کا مسئلہ، اس پر انہوں نے حق سے کافی حد تک ڈیویشن کی ہے. اور ایک واضح حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، شراب کی حرمت والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5590 جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور الحمدللہ اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے. لیکن بخاری شریف کی جو حدیث جس کا میں نے ریفرنس دیا، ان کو انہوں نے ضعیف ثابت کیا. اور ان کا بھی قصور نہیں. ان سے پہلے ایک بہت بڑے امام جو خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تو بہت بڑے مرشد ہیں، ابن حزم، سب سے پہلے تو انہوں نے اس حدیث پر ڈاکہ مارا اجتہادی غلطی طور پر. یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی خدمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور آلات موسیقی کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے، اور وہ ایک گھاٹی میں پناہ حاصل کریں گے اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر پہاڑ کو پھینک کر ان کو ہلاک کر دے گا. اور جو چند لوگ بچیں گے ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دے گا، اور قیامت تک وہ اسی حال میں رہیں گے والعیاذ باللہ تعالی. یہ اتنی بالکل ننگی بات ہے، اس میں کوئی دوسری تعویل نہیں ہو سکتی. لیکن یہ حدیث چونکہ یوسف القرضاوی صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو سے ٹکراتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں ایک راوی ایسا ہے کہ جو ضعیف ہے، ہشام بن عمار نام کا ایک راوی، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حدیث قابل قبول نہیں. تو میں تھوڑا سا بھی چلتے چلتے ضمناً عرض کر دوں، ہشام بن عمار جو راوی ہے المتوفہ 245 ہجری، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور کتب ستہ میں سوائے امام مسلم کے باقی تمام ائمہ نے اس سے احادیث لی ہیں. امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے تو میرا خیال ہے 100 سے زیادہ حدیث اس امام سے لی ہیں. اور یہ جمہور محدثین کے نزدیک بالکل ثقہ راوی ہیں. ابن حجر اسقلانی ہوں یا امام ذہبی ہوں، سب جو ہے ان کی توثیق کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ضمناً بات تھی. اب آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف کہ پچھلی دفعہ جو میں نے گفتگو کی تھی تو اس کے فیڈ بیک کے طور پر مجھے کچھ باتیں سننے کو ملی. میں چاہ رہا ہوں کہ اب ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی میں ان کیوریز کو ریزالو کر دوں. تو وہ کیوریز جو ہیں وہ 3 پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا آج کا جو 40-50 منٹ کا ہمارا درس ہے. اور پھر یہ آج کی گفتگو اور پچھلی گفتگو ملا کر تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، اس پر مسئلہ نمبر 69 کے نام سے ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے 720085، اس کے تھرو ہم اپلوڈ کر دیں گے، اور اس کا عنوان ہوگا حرمت شراب، الکوہل والی ادویات اور سگریٹ وغیرہ کے متعلق صحیح احکام و مسائل.
اور الحمدللہ ہماری اس ویب سائٹ پہ اب یہ 69 نمبر مسئلہ ہے. اللہ نے توفیق دی تو اب ربیع الاول شریف کا بھی مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں بھی میں مختلف جو ٹاپکس رہ گئے ہیں ان کو ایڈریس کروں گا. نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کو ایڈریس کیا جائے، اس کے علاوہ بھی کچھ ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ، تو وہ انشاءاللہ ربیع الاول شریف میں بیان کیے جائیں گے. تو آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے الکوہل یعنی شراب کی تجارت اور اس کی خرید و فروخت کا شرعی حکم کیا ہے اس کے متعلق. تو بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ فتح مکہ والے سال یعنی بالکل اینڈ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دے دیا ہے. ان 4 چیزوں کی تجارت کو، شراب کی، مردار کی، خنزیر کی اور بتوں کی تجارت. اور جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں اس کی مزید کلیریفیکیشن ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. نمبر 1 شراب بنانے والا، نمبر 2 شراب بنوانے والا، نمبر 3 شراب پینے والا، نمبر 4 شراب اٹھا کر لے جانے والا، نمبر 5 جس کے پاس شراب لے جائی جا رہی ہے، نمبر 6 شراب پلانے والا، نمبر 7 شراب بیچنے والا، نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والا، نمبر 9 شراب خریدنے والا، اور نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے. ان 10 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور لعنت کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے. اسی لیے کسی بھی کلمہ گو مسلمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے. ہاں، وہ مسلمان خود غلط حرکت کر کے لعنت کا مستحق ہو جائے وہ الگ بات، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لیکن ایک کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، ہم اس کو لعنتی نہیں کہہ سکتے. وہ خود مستحق ہوا، لیکن کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو لعنتی کہے. یہ اس کو بددعا دینے کے مترادف ہے اور یہ چیز منع ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت شراب جیسا جو بھیانک گناہ ہے اس سے محفوظ ہے. اور بلا مبالغہ اگر یہ کہا جائے کہ 95% دنیا کے مسلمان اس گناہ سے محفوظ ہیں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک بات نکلی اور الحمدللہ اس وقت تقریباً دنیا میں 1.25 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، اور چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت مسلمانوں کی شراب کے بھیانک گناہ سے محفوظ ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے شراب کو بیچنے کا اور شراب کا کاروبار کرنے کا، تو ہمارے ملک کے اندر خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو کافی زیادہ شراب کے اڈے کھل چکے ہیں چھپ چھپا کر. اور اسلام آباد میں بھی چند جگہوں پر آفیشلائز طور پر عیسائیوں نے لائسنس حاصل کیے ہوئے ہیں شراب بیچنے کے، کیونکہ ہمارے آئین کے تحت جو پاکستان کا آئین ہے مسلمان شراب نہیں بیچ سکتا، اسی لیے چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں. ہاں، کوئی کرسچن ہو تو اس کو لائسنس مل جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ کرسچینٹی میں شاید شراب حلال ہے، تو ایسی بات نہیں. آج کا بھی جو نیو ٹیسٹیمنٹ موجود ہے، انجیل، بائبل جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے، اس میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الکوہل پینا جو ہے حرام ہے. لہذا یہ کسی بھی اہل کتاب مذہب کے اندر حلال نہیں. اب جو لوگ ان تمام سلسلوں میں وابستہ ہیں، ہمارے ملک کے اندر تو بچنا پھر بھی آسان ہے، لیکن غیر مسلم ممالک کے اندر جو لوگ یہاں سے جابز کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، ان کو بسا اوقات ایسی جگہوں پر جابز کرنی پڑ جاتی ہیں کہ جہاں پر شراب بکتی ہے. تو اکثر لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو اس پہ میں نے کافی برین سٹارمنگ کی اور اکیلے بیٹھ کے بھی اس پہ سوچا. تو اس کی کل 3 پاسبلٹیز میرے سامنے آئی ہیں کہ شراب کے معاملات میں جو لوگ انوالو ہیں تو 3 طرح کی پاسبلٹیز بن سکتی ہیں. شراب یا خنزیر، بعض اوقات ہوٹلوں میں خنزیر بھی سرو کرنا پڑتا ہے، پھر برتن بھی دھونے پڑتے ہیں. تو پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر
وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر صرف شراب بکتی ہے اور صرف خنزیر کا گوشت سرو کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ساتھ اور کوئی چیز نہیں ہے، پیورلی وہ شراب خانہ ہے یا پیورلی خنزیر کے گوشت کے بیچنے کی جگہ ہے، تو اس جگہ پر ملازمت کرنا 100% حرام ہے، یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ دوسری پاسبلٹی کہ وہ جو سٹور ہے یا وہ مارٹ جو ہے جہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، وہاں پر شراب کے ساتھ باقی چیزیں بھی بک رہی ہیں، ان میں سے ایک آئٹم جو ہے شراب ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، باقی سارا جو ہے وہ ضروریات اصلیہ کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اور باقی چیزیں۔ تو اگر تو اس مارٹ یا سٹور کا مالک مسلمان ہے تو اس مسلمان کے لیے بھی وہ کمائی حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آئٹمز نہ رکھے، اس کو کسی نے باؤنڈ تو نہیں کیا کہ کمپلسری ہے کہ یہ چیزیں ضرور رکھنی ہے۔ وہ خطرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ گاہک جو ہے وہ باقی سامان لیں گے تو یہ بھی ساتھ لے جائیں گے، ورنہ وہ کسی دوسری دکان پہ نہ چلے جائیں، وہی فتنہ مال ہے، تو بچ تو وہ سکتا ہے اس سے۔ تو اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی کمائی 100% تو حرام نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ جو اتنا حصہ جو اس سے کمایا جا رہا ہے وہ حرام ہے، لیکن وہی بات ہے حرام اور حلال کی آمیزش ہو جائے گی۔ اب تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس طرح کا جو میگا سٹور ہے یا میگا مارٹ ہے، اس میں ایک آئٹم شراب اور ایک خنزیر ہے، باقی ساری چیزیں حلال بھی ہیں اس میں، اور اس کا مالک غیر مسلم ہے، تو اس کو تو ہم سمجھانے سے رہے، کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ وہاں پر اگر کسی مسلمان کو ملازمت اختیار کرنی پڑتی ہے تو اس کی ملازمت جائز ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سٹور کی جو آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ان دو چیزوں کے علاوہ ہے، وہ میگا مارٹ یا میگا سٹور ہے۔ تو مسلمان جو وہاں پر ملازمت کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے کہ اس میں جو حلال چیزیں بک رہی ہیں اس میں سے مجھے حصہ مل رہا ہے، حرام والا حصہ نہیں مل رہا، اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے ان جگہوں پر جا کر بچنا اور ایسی دکانوں سے اوائڈ کرنا، تو دل میں کراہت رکھتے ہوئے وہاں جاب کی جائے، لیکن پیرلل میں جاب ضرور تلاش کی جائے، اور جیسے ہی کوئی جاب ملے، چاہے اس سے ماندی جاب مل جائے لیکن 2 وقت کی روٹی چل جائے تو فوراً جو ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ واللہ اعلم۔ اب یہاں پر شراب کی تجارت اور خرید و فروخت اس کی کرنا، اس گناہ کی انٹینسٹی کو واضح کرنے کے لیے ایک اور بڑی سخت حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا سرکہ بنا کر بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ حالانکہ شراب جب سرکے میں کنورٹ ہو جائے گی اس کی تو کیمیکل کمپوزیشن ہی چینج ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نفرت فرمائی ہے شراب سے کہ اس کو اگر کوئی سرکے میں بھی کنورٹ کر کے اور کہے کہ نہیں اب اس کی فارم چینج ہو گئی تو میں اس کو بیچ لوں، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہٰذا ہمارے جو مشہور فقہ حنفی میں مسئلہ ہے، جو بہار شریعت میں بھی مفتی جو ہے احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ لے کر آئے ہیں، مفتی امجد علی صاحب، کہ شراب کا اگر سرکہ بن جائے، ان کا بھی بیچاروں کا قصور کوئی نہیں ہے، پیچھے بھی بزرگ فتاوی العلمگیریہ میں اور باقی فقہ حنفی کتابوں میں لکھتے آئے، وہ تو بزرگوں کو ہی نقل کرتے کرتے معاملہ یہاں تک بگڑ گیا، تو وہ جائز ہے، انہوں نے یہ لکھا، حالانکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو میں وہی بات کرتا ہوں کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 150 ہجری، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ میری کوئی بات قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث سے، ایون کسی صحابی کے قول سے بھی ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو اور قرآن، سنت اور صحابی کے قول پر عمل کرو۔ تو اب ہمیں یہ صحیح مسلم میں حدیث مل گئی، لہٰذا فقہ حنفی کی کتابوں میں جو ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ لکھ دینا چاہیے کہ جب تک ہمیں حدیث نہیں ملی تھی ہم نے یہ باتیں لکھی، اب ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ تو پیار اور محبت کے ساتھ سلوشن اینڈ پر آ کر سمجھانا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سلوشن اینڈ پر آ کر ان کی غلطی ان پر واضح کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو پکڑ کے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی گلوچ شروع کر دی جائے تو یہ انتہائی جہالت میں مبنی اپروچ ہوگی۔ پہلی اپروچ کہ سلوشن اینڈ پر آئیں، پرابلم اینڈ پر نہ آئیں، لیکن افسوس کے ساتھ جو لوگ سمجھانے پر ہیں وہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ پیار اور محبت کے ساتھ اہل قبلہ اور اہل کلمہ مسلمان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا سرکہ بنانے سے بھی منع فرمایا، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سنن نبی داؤد اور جامعہ ترمذی میں ہے، اور یقین کریں کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں ہل گیا کہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم بچے ہیں جن کی کفالت کا ذریعہ یہی شراب ہے جو ان کو ورثے میں ملی ہے، وہ شراب بیچ کر تو ان کی کفالت ہم لوگ کرتے ہیں۔
تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے کہ اس کا سرکہ بنا کر بیچ لیں تاکہ ان یتیم بچوں کی کفالت ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ اس کو بہا دو۔ یہ آج کل جو لوگ اپنی غربت کا رونا روتے ہیں، او جی غریب آدمی ہیں، یتیم بچے ہیں جی، بینک میں پیسے فکس کروا دیے ہیں، پروفٹ کھا رہے ہیں، سود ہے جی، کھانا جائز ہو گیا، تو ان کے لیے درس عبرت ہے اس حدیث کے اندر۔ چاہے بینکنگ کا سود ہو پروفٹ کے نام پر، چاہے اسلامی بینکنگ کا سود ہو پروفٹ کے نام پر، چاہے قومی بچت کا سود ہو پروفٹ کے نام پر، اس طرح کی تمام چیزیں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور مجھے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آئی، میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کوٹ کروں، مجھے تو بڑا مزہ آیا وہ بات سن کر، کہ ان کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ زندگی موت کی کشمکش میں پڑ گیا ہے اور اس وقت وہ سود کھا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سود حرام ہے۔ پھر اس نے کوئی اور سچویشن رکھی اور کوشش یہ کی، یہی عوامی علماء کا دماغ خراب کرتی ہے نا، اس قسم کے کتوں کو حلال کروانے کے لیے کوشش کرتی کہ نہیں جی وہ یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اب ان کی والدہ کیا پیسے بینک میں جمع رکھ کے سود کھا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا سود حرام ہے۔ تو جب اس نے 3-4 بار اصرار کیا تو چوتھی بار مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو خود دوزخ میں جا رہے ہو، مجھے کیوں ساتھ گھسیٹتے ہو دوزخ میں کیوں اللہ کا حکم بدل دوں؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے بھی، اگر کوئی غربت کی وجہ سے بھی مر گیا تو کیا ہوا؟ میں اپنی آخرت کیوں برباد کروں؟ یہ بات کہہ کے نہیں، اب اس صورت میں جا کے جائز ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں نا، پھر لوگ وہ شرط بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں عالم صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ تو اس میں یہ واضح بات ہے کہ سود کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر 280 تک یہ قرآن پاک میں گھر جا کے پڑھیے کہ سود کی کس قدر مذمت آئی ہے، اور اس کی کنکلوژن آیت نمبر 280 میں ہے کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اللہ اور اس کا رسول جس سے جنگ کریں گے، جنگ میں ایک حریف دوسرے حریف کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہم سے جنگ ہو گئی تو عین ممکن ہے کہ ایمان برباد ہو جائے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ تو ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں کبھی ایڈریس کروں گا، اسلامی بینکنگ کے نام پہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس پہ، 4 لوگوں پر لعنت فرمائی صحیح مسلم میں، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سود کے لیے گواہی میں شامل ہونے والے پر، اور پھر فرمایا کہ یہ چاروں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ یہ جو لوگ بینک کی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی ہم تو صرف لکھا ہے، ہم خود تو نہیں سود کھا رہے، اس میں واضح موجود ہے۔ لہذا فوراً سے پہلے اس طرح کی جاب سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ اب وہی مسئلہ ہوا کہ اسلامی بینکنگ کے نام پر پاکستان میں ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا، اور ان کے پیچھے چل کے اب بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اسلامک بینکنگ کے نام کے اوپر جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر داڑھیوں والے اور پریکٹسنگ مسلمان بظاہر دیکھنے والے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی علامہ صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ حالانکہ اس علامہ صاحب جس نے فتویٰ دیا اس کے خلاف کتنے اس کے اپنے مکتبہ فکر کے علماء، میری مراد شیخ تقی عثمانی صاحب ہیں دیوبند کے جو عالم، وہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ سارا معاملات غلط ہے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں اگر کسی نے سمجھنا ہے نا کہ اسلامک بینکنگ اور غیر اسلامک بینکنگ میں کیا فرق ہے، تو جن کا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہماری بینکنگ اسلامک ہے، ان کی بینکنگ کی اصلیت غیر اسلامک بینکوں والے سے جا کے پوچھیں، ان کو پوچھیں کہ جی وہ تو کہتے ہیں آپ حرام ہے اور ہم حلال ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں ہم بھی حرام ہیں وہ بھی حرام ہی ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل معاملہ بیچ میں وہی ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تو اسٹیٹ بینک ہی طے کرتا ہے دونوں کے لیے، اسی کے اعتبار سے پیچھے سارا معاملات فکس ہوئے ہیں، آگے جو ہے وہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں وہی بات کروں گا کہ گدھے کے اوپر اگر سفید اور کالی لکیریں پھیر دی جائیں، پینٹ مار دیا جائے، وہ زیبرا نہیں بن جاتا، وہ گدھا ہی رہتا ہے۔ یہ وہی بات ہے۔ بولے اعوذ باللہ۔ پوائنٹ نمبر 2، کیا الکوہل اور شراب کے علاوہ افیون، چرس اور ہیروئن کی تجارت اور خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے؟ اس پہ تھوڑی ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ تو بھائیو بنیادی بات اور اصولی بات شریعت اسلامیہ کی سمجھ لیجئے
کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے، اگر ان کی خرید و فروخت اسی معاملے کے لیے ہو رہی ہو جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں. کسی اور پرپس کے لیے ہو تو پھر معاملات الگ ہوں گے. شراب بنائی گئی اس مقصد کے لیے کہ اس کو پیا جائے، شراب میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو اب شراب اگر کوئی بیچتا ہے تو وہ حرام کے زمرے میں داخل ہو جائے گا پیورلی، کیونکہ شراب کا مقصد ہی یہی ہوگا. البتہ شراب کی جو جائز صورتحال ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی، پرفیوم والا معاملہ یا بعض ادویات میں ڈلنے والا، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن شراب اگر پیورلی بیچی جائے گی وہ حرام ہی تصور ہوگی. تو یہ اصول ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چیز حرام فرما دی اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کی تھی کہ بتوں کی تجارت بھی حرام ہے اگر وہ بت کے طور پر استعمال ہو رہی ہے یا رسپیکٹ کے لیے کہیں پر سجائی جا رہی ہے. البتہ اگر بت جو ہے بچوں کی کھیلنے والی گڑیاں ہیں تو پھر ان کی تجارت حلال ہوگی. وہ تو صحیح بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد بھی گڑیوں کے ساتھ اور اس طریقے سے گھوڑے جو تھے ان کے ماڈل بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ کھیلتی تھی. تو بچہ جو ہے اس کے دل میں ان کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ تو اس طرح اٹھا کے اس کو پھینک بھی دیتا ہے. لیکن یہ گھروں میں ماڈل سجا لینا، اور بعض اوقات یہ آج کل تو وہ تصویریں بھی بالکل اپنے بزرگوں کے سامنے سجا کے اس پہ ہار بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ معاملات جو ہے نا یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں منع ہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا قیامت تک کے لیے. اب گدے کا گوشت کھانا تو حرام ہے، اب وہ اگر اصول لگایا جائے کہ جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے تو پھر یہ بھی حرام ٹھہرے گا. تو میں نے اس لیے ساتھ وہ ایک شک بیان کی تھی، اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو تو گدا اگر واقعی گوشت کے لیے استعمال ہو رہا ہو کہ اس کا گوشت پکا کے کھایا جا رہا ہو تو ایسی گدوں کی تجارت بھی حرام ہوگی. ہمارے اس ملک میں تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہوٹلوں پر کتوں کا گوشت بھی کھلایا جا رہا ہے، بالکل خبریں آتی ہیں ٹی وی کے اوپر، مردہ لاشیں نکال کے قبرستان سے ان کا گوشت پکایا جا رہا ہے. تو یہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا ہے. اب گدے کی تجارت بھی کیا حرام ہوگی؟ ہاں، اگر گدے کی تجارت گوشت کے لیے ہوگی تو حرام ہوگی، اگر استعمال کے لیے مال برداری کے لیے ہوگی تو وہ احادیث سے ثابت ہے گدے کی خرید و فروخت کرنا. آج تک گدے استعمال ہو رہے ہیں، خچر استعمال ہو رہے ہیں. تو اس پہ تو بلکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ گوشت کے علاوہ باقی کاموں کے لیے اگرچہ گدا کھانا حرام ہے لیکن اس کی تجارت جائز ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور افغانستان کے اندر ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے گدوں کی مثال لے کر ہیروئن کی سمگلنگ کو جائز قرار دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہیروئن پینا حرام ہے نا، بیچنا تو حرام نہیں ہے، گدا کھانا حرام ہے، گدا بیچنا تو حرام نہیں ہے. یہ مولویوں کا جو قبلہ ہے نا، یہ اس کو صحیح کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں. مولوی دماغ خراب کرتے ہیں، دیکھو دلیل کیسے پکڑتے ہیں. لیکن وہی بات ہے، عام آدمی نے تو کتاب و سنت پڑھنی کوئی نہیں، اس کو کسی نے بات صحیح سمجھانی کوئی نہیں، تو وہ مولویوں کے دھوکے میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے بھی منع فرمایا، کتے کی خرید و فروخت کرنے سے. لیکن معاملہ پھر وہی ہوگا، اگر کتا شکار کے لیے رکھا جائے تو وہ جائز بھی ہے، وہ بخاری اور مسلم میں ثابت ہے. قرآن پاک میں بھی سورۃ المائدہ کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو جانور جن کو تم شکار سکھاتے ہو ان کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو وہ معاملہ بالکل الگ. لہذا اصول اپنی جگہ قائم ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی. یہ پوائنٹ کو سمجھیں، یہ فقہ کی بات ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اس معاملے کی انٹینسٹی کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب کا مشکیزہ تحفے کے طور پر لے کر آئے. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا
اس نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اس کے کان میں کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ تو کھانا پینا اس کا جو ہے وہ حرام ہے، تم اسے جا کے بیچ دو. اس نے کہا نا بیچ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر فرمایا کہ جس اللہ نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام فرما دی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا. اور دیکھیں صحابی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپانس کرنے والے، انہوں نے اسی جگہ پر کھڑے ہوئے مشکیزے کا منہ کھولا اور شراب کو وہیں پر بہا دیا. سبحان اللہ. یہی عام مسلمان میں اور صحابی میں فرق ہے. سمعنا و اطعنا. بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح اور سیدنا ابی ابن کعب کو میرے والد ابو طلحہ نے دعوت پہ بلایا ہوا تھا اور ان کو شراب پلا رہے تھے. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے. تو اسی وقت انہوں نے اپنے جام وہیں پر الٹ دیے. اور ابو طلحہ کہتے ہیں، سیدنا انس کہتے ہیں میرے والد ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کے سارے مشکیزیں توڑ دو. حالانکہ بات صرف اتنی آئی تھی کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن ان کو ویژن کلیئر تھا کہ اب اگر یہ پینا حرام ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی. تو وہ میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ کرام مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھتے تھے. الحمدللہ. اب آ جائیے افیون، ہیروئن اور چرس کے بارے میں، اس کی تجارت کے حوالے سے. ویسے تو اس گفتگو سے ہی کافی کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن میں پھر بھی اس کو مزید ایلوبریٹ کر دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے. ہر نشہ آور مشروب حرام ہے. یا تو مشروب کا ذکر صحیح مسلم میں ہے کہ ہر نشہ آور شے شراب ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف شراب، ہر نشہ آور شے شراب ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ہر نشہ آور شے حرام ہے، چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو یا سالڈ یا کسی بھی فارم میں. آپ نے فرما دیا جس سے بھی نشہ ہوگا وہ چیز حرام ہوگی. کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا. لہذا شراب کے ساتھ افیون، چرس، ہیروئن یا بھنگ یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس حدیث کی روح سے حرام، اور ان کی تجارت کرنا بھی حرام ٹھہرے گا. یہ بالکل کلیئر ہو گیا. لہٰذا اس میں ان علماء کا رد ہو گیا جو ہمارے خیبر پختونخوا میں خصوصاً ایسے چند علماء موجود ہیں، اکثریت نہیں ہے، چند ایک لوگ. اسی طریقے سے افغانستان کے اندر بھی جنہوں نے ہیروئن کے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے، اس کے نشے کو حرام. تو بالکل یہ اصولی بات اس گفتگو سے کلیئر ہوگی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی تجارت کرنا بھی حرام ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بالکل ماننے والی ہے. طالبان کی فکر سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے اور پوری دنیا نے تسلیم کی کہ وہ امریکہ اور یورپ جنہوں نے اربوں ڈالر، بلینز آف ڈالر لگائے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر پوست کی کاشت کو ختم کیا جائے جس سے ہیروئن بنتی ہے، لیکن ہر سال پوست کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے. دنیا میں تقریباً 90% ہیروئن جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ افغانستان ہے. اربوں ڈالر لگا کر بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے بلکہ آگے بڑھی. لیکن طالبان کی جب وہاں پر حکومت آئی، ان سے ہمارا علمی اختلاف، منہج کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر اس پر پابندی لگائی اور چند مہینوں کے اندر تقریباً پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو گئی افغانستان سے، زیرو پر لے آئے وہ. تو ظاہر ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں اگر علماء فتویٰ دینے والے ہیں تو اس کی مخالفت والے زیادہ لوگ موجود ہیں الحمدللہ. تو اس حوالے سے یہ امت کا فتنہ ہے مال، اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. یہ مال ہی کا تو فتنہ ہے بھائی کہ ہیروئن سمگلنگ ہو رہی ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور رزق جو ہے حرام ہے. وہ میں انشاءاللہ آج کی گفتگو کنکلوڈ کروں گا ان 5 احادیث پہ کہ جس کا رزق حرام ہے اس کی تو عبادت کیا ہونی ہے قبول. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. رزق حلال ایمان کا سب سے بڑی کسوٹی اور کرائٹیریا اور معیار ہے. اس پہ میری 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے.
مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. کیونکہ اس امت کا فتنہ سب سے بڑا مال ہے، اور یہی فتنہ ہے جو انسان کو ہیروئن کی سمگلنگ پر مجبور کر رہا ہے، اور علماء کو کہ وہ فتوے دیں کہ یہ جائز ہے. پوائنٹ نمبر 3 جو آخری پوائنٹ ہے آج کا، اب تھوڑا سا دل کو تھام کے سننے والی بات ہے. کیا دکان پر سگریٹ رکھنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ کیونکہ جتنے بھی سٹورز ہیں وہاں پر سگریٹ بھی پیرلل میں لوگ رکھتے ہیں. تو بھائیو، پچھلی دفعہ میں نے ایک اصولی بات تو عرض کی تھی کہ یہ بعض علماء کو جو دھوکہ لگا سگریٹ کے معاملے میں، انہوں نے کہا کہ سگریٹ نشہ ہے، تو اس کے چائے کے ساتھ جو کمپیریزن بنتا ہے اس کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا کہ سگریٹ کو ناجائز نشے کی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا، وہ نشہ تو ہے نہیں ہے. سگریٹ کا معاملہ اور ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 جس کا میں نے پچھلی دفعہ صرف حوالہ دیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت قتل کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، مت ہلاک کرو. یہ آیت. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت قتل کرو. خودکشی کے کانٹیکسٹ میں یہ بات چل رہی ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو سگریٹ اس لیے ناجائز ہے کہ یہ سلو پوائزننگ کے ذریعے خودکشی کرنے کے مترادف ہے. اب کئی داڑیوں والے ہیں، کئی امام مسجد خطیب ہیں، وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، کہتے ہیں نشہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہم کب کہتے ہیں نشہ ہے؟ اب ان علماء کی بھی غلطی ہے جنہوں نے نشہ ثابت کرنے کے لیے ان کو غلط سٹانس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کیا، تو ظاہر ہے پھر یہی اشر ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ پھیپڑوں کے فیلئر کا اور اس کے علاوہ بھی کتنی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. یہ چیز پروف ہو چکی ہے اسٹیٹسٹیکلی. ایک آدھ بندے کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ فلاں 80 سال کا بابا ہے وہ تو بچپن سے سگریٹ پی رہا ہے. نہیں، 10-15 بندے اکٹھے کریں، ان کے اوپر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں کہ ان میں سے کتنے بندے ہیں جو ہارٹ فیلئر سے مر گئے اور پھیپڑوں کی بیماریوں میں، تو آپ کو پتا چلے گا 100 میں سے 90 بندے ایسے ہوں گے. ایک آدھ بندے کا کیس کسی کا بچ جانا اولادہ بات ہے، تو اس کو ایز اے رول نہیں پیش کیا جا سکتا. تو سگریٹ چونکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا سگریٹ کا پینا ناجائز ہے یا قریب الحرام. اب بالکل اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں ایک آیت ہے جو شروع میں ہی گزری، وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں سگریٹ پینے والے کی مدد نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو سگریٹ پرووائڈ کیے جائے، ورنہ تو ہم اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں. لہذا سگریٹ چونکہ صرف نیگیٹو کام کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی پیا ہی جائے گا، اس کے علاوہ تو کوئی استعمال نہیں ہے. الکوہل کا تو استعمال ہو سکتا ہے پرفیوم میں، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ پرفیوم میں جو الکوہل ڈلتا ہے، الکوہل ناپاک نہیں ہوتا، الکوہل پینا جو ہے حرام ہے. جیسا کہ خون خود تو پاک ہے لیکن خون کا پینا حرام ہے، تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی. تو اس کا تو استعمال ہے ہی صرف پینے کے ساتھ تعلق ہے، کسی اور مقصد کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی ورسٹ مقصد کے لیے، نشہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سگریٹ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لہذا سگریٹ کو دکانوں پر رکھنا ناجائز ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے جی چھری کا استعمال بھی نیگیٹو ہوتا ہے تو چھری بیچنا بھی حرام ہے. تو چھری کا پازیٹیو استعمال بھی ہے، سبزی کاٹنے کے لیے، مرغی کو ذبح کرنے کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے، بندہ بھی مارا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ دونوں آپشن موجود ہیں لہذا فی نفس ہی چھری بیچنا حرام نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کنڈوم کا استعمال ہے. ہمارے ملک میں کنڈوم جو استعمال کیے جا رہے ہیں زنا کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کا ایک جائز بھی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. صحابہ کرام ازل کرتے تھے، تو ازل کے کانٹیکسٹ میں کنڈوم کا استعمال کرنا ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے تو جائز ہوا، لیکن زنا کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اب کوئی کہ جی کنڈوم بیچنا حرام ہے تو یہ بات غلط ہوگی. یہ دونوں پرپز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لہذا اس کا بیچنا حلال ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جو شیونگ بلیڈز ہیں، یہ تھوڑا تسلی کے ساتھ سننے والی بات ہے. اب شیونگ بلیڈز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو ضروری شیپ ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، انڈر آرمز کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
اسی طریقے سے زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے جو obligation ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو رکھے، صاف کرنا جو ہے obligation ہے. اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 32 کے نام سے، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام. 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں ہر اعتبار سے جتنے بھی آج کل اختلافی مسائل چل رہے ہیں، چاہے وہ ان بالوں کا مسئلہ ہو یا زیر ناف بالوں کا مسئلہ ہو، یہ باقی ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے جو فیشن آج کل چلے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایڈریس کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر کمپلیمنٹری مسئلہ نمبر 33 ہے داڑھی کے صحیح احکام و مسائل، اور داڑھی کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس اعتبار سے بھی تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر سورۃ النساء کی تفسیر کے دوران ہی جب وہ آیت آئی تھی، سورہ نساء آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور انسانیت کو اس بات کا حکم دوں گا کہ اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدلیں گے. اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ ساری باتیں بیان کی تھی. تو شیونگ کا جو سامان ہے، خصوصاً یہ جو بلیڈز وغیرہ ہیں، باقی جو پیورلی شیونگ کا سامان ہے اس کا تو معاملہ الگ، جو بلیڈز وغیرہ ہیں یا ریزرز وغیرہ ہیں، چونکہ یہ انڈر آرمز اور زیر ناف بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا بھی دکان پہ رکھنا جائز ہوگا. اور اب اس میں کسی مولوی کو تقوی کا حیضہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ لے کے جا رہا ہے اسے پوچھا جائے کہ تو کس لیے لے کے جا رہا ہے، کیونکہ اسلام میں تجسس کرنا حرام ہے. سورۃ الحجرات میں واضح طور پر ہے ولا تجسسوا، کسی کا تجسس نہ کرو، ورنہ تو ہر چیز ہی بھی معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. پھر تو کسی لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. نیند کی گولیاں جو ہیں زیادہ مقدار میں کسی کو پلا دی جائیں تو بندہ مر جاتا ہے. اب کوئی نیند کی گولیاں خریدنے آیا تو اس سے پہلے آپ ایفیڈیوٹ لیں گے کہ بھائی یہ کسی کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہو یا کسی مریض کے لیے لے کے جا رہے ہو. ایون اس کو چھوڑ دیں، سویپ، ہمارے اپنی جہلم شہر میں وہ واقعہ ہوا، ایک نوجوان لڑکا 20-22 سال کا، جس نے یہ جو صفائی والا سویپ جو ہے آپ کے محلے کا جو سویپ پی کے اس نے خودکشی کر لی. تو اب سویپ بیچنا بھی پھر حرام ہو جائے گا. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہوں گے، اس میں بڑی دل گردے کے ساتھ جو ہے وہ حق بات جو ہے اس کو ماننا چاہیے. اب آج کی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں، آخری تقریباً 20 منٹ رہ گئے. 5 حدیثیں ہیں بھائیوں رزق حلال کے حوالے سے اور رزق حرام کی مذمت کے حوالے سے. وہ مسئلہ نمبر 51 تو اپنی جگہ جو میں نے 1.5 گھنٹے میں گفتگو کی ہے، لیکن یہ 5 حدیثیں میں چاہ رہا ہوں کنکلوژن کے طور پر، تاکہ رزق حلال کی اہمیت پیدا ہوگی تو تب ہی بندہ جو ہے وہ سگریٹ دکان پہ نہیں رکھے گا، ورنہ جس نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرنی اس کے لیے تو جو مرضی وہ رکھتا رہے. تو یہ 5 حدیثیں جو ہیں میں چاہ رہا ہوں ان پہ کنکلوژن کروں آج کی گفتگو کا. اس کو بڑا اٹینٹو ہو کر سنیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 1، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام بالکل واضح ہے کہ یہ حلال یہ حرام، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، متشابہات نہیں، مشتبہات، یعنی جو شک والی چیزیں ہیں، جو ایمبیگوس چیزیں ہیں، مبہم چیزیں ہیں. جو ان مبہم چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. یعنی کلیئر کٹ حلال حلال حرام، بیچ میں پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے تو کرنا شروع کر دے، وہ پھنس گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا جو چرواہا چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے، کسی اور کی چراگاہ ہے اور وہاں کے پاس پاس جو علیحدہ سے جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں ان کے چکر میں وہ پاس پاس تو اس کی کوئی نہ کوئی بکری اس کی چراگاہ میں بھی دوسرے کی داخل ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں چانس ہے کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو جیسے ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے بالکل اس طریقے سے اللہ کی چراگاہیں اس کی حدود ہے، ان کے قریب بھی مت پھٹکو. کوئی شخص کہ جی اتنا کرنا تو جائز ہے، جی بالکل ایج پہ پہنچ جائے، جی اتنا تو کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ صحیح حدیث میں ہے کہ پہلی نظر معاف ہے اگر غیر محرم پہ پڑے. اب غیر محرم پہ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ اچانک پڑ گئی. اگر کسی کو چلتے ہوئے ویسے ہی اندازہ ہو گیا، اور اکثر ہو جاتا ہے، ہمارا
ویژن جو ہے کافی ہوتا ہے سامنے، کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں تو اب بندہ کہ جی ادھر سے نیت کر لے گی جی ایک نگاہ جو ہے وہ حلال ہے، ایسے کر کے ایک نگاہ میں ایک گھر چھوڑا ہے، یہ چیز ہے. وہ ایک نگاہ اسی جب آپ کو پتہ چل گیا اسی وقت حرام ہو گیا. وہ جو پہلی نگاہ بھی ہوگی اب وہ آپ کی دوسری شمار ہوگی. تو اللہ کی چراگاہوں سے دور دور رہنا ہے، اللہ کی حدود سے دور دور، ورنہ عین ممکن ہے آدمی اس میں مبتلا ہو جائے. جس طرح بھی یہ موبائل کے نام کے اوپر جو ہے بے حیائی مچائی ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کالج کے یا اسکول کے اسٹوڈنٹس کو یا اسی طریقے سے فیمیل اسٹوڈنٹس کو گھر والوں نے موبائل کیوں لے کے دیے ہوئے ہیں. ان کا کیا کام ہے کہ موبائل رکھیں اپنے پاس، سوائے اس کے کہ وہ بے حیائی میں مبتلا ہوں گے. تو جی خیر ہے جی گھر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. گھر والوں سے کیا رابطہ کرنا ہوتا ہے؟ پوجا کی جا رہی ہے اولاد کی، ذرا دیر کے لیے باہر نکل جائے پتہ نہیں کیا ہوا. انسان کے اندر جو ٹریفک چل رہی ہے اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ کوئی لا علاج بیماری لگ جائے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم تو باہر کی ٹریفک کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. روزانہ جو 1,00,000 دفعہ دل دھڑک رہا ہے وہ ماں باپ کی کوشش سے، کسی ڈاکٹر کی کوشش تو نہیں چل رہا. 25 دفعہ گردے جو ڈائلسس کر رہے ہیں وہ انسان کی اپنی کوشش سے تو نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ تو کسی وقت بھی کسی کو سزا دیتے ہوئے فیلور اس کا کر سکتا ہے، یا امتحان کے طور پر بھی. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی حرام کردہ جو حدود ہیں وہ اس کی چراگاہ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا اور لوتڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے تو پورا جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. جس طرح اس جسم کا مسکن جو ہے دماغ ہے، روح کا مسکن دل ہے. یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو سائنس نہیں مانتی تھی اس بات کو کہ دل بھی سوچتا ہے. قرآن پاک بار بار کہتا ہے ان کے دل اندھے ہو گئے، لیکن اب وہ مانتے ہیں اس بات کو. تحقیق کی ہے، خصوصاً یہ جو دور حاضر کا بہت بڑا فزکس میں اتھارٹی ہے بندہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے انگلینڈ کے اندر، جس کا میں نے ریفرنس بھی بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں، اس میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا تھا. زندہ ہے ابھی تو وہ معذور ہے. تو اس کی جو جب میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اس دوران یہ چیز ڈسکور ہوئی ہے کہ اس کے دل کے ساتھ پرابلم ہے. دل کے سوچنے والا مسئلہ جو ہے اس کا ڈسٹرب ہے. تو دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے، یہ پیرلل میں. اور یہ بات اس طرح سمجھ آتی ہے کہ روح کا مسکن دل ہے اور جسم کا مرکز دماغ ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی، اس ایک حدیث کو اگر ہم لے لیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی خوبصورت شے کا نام ہے اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے، اور تو اس بات سے کراہت محسوس کرے کہ کہیں لوگ مطلع نہ ہو جائیں تیرے اس غلطی کے اوپر. جب تیرا یہ کنسپٹ دل میں آ جائے تو سمجھ لے وہ گناہ ہے. اور نیکی تو بڑی خوبصورت شے ہے. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور اسی حدیث کی ڈیٹیل ہے جو جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے. امام حسن سیدنا علی کے بیٹے امام حسن ابن علی کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات یاد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. جامعہ ترمذی، سنن نسائی، مسند امام احمد کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سن کے یہ بات یاد کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شے تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے. اور ساتھ ہی فرمایا سچائی اطمینان بخشتی ہے اور جھوٹ شک میں مبتلا کر دیتا ہے. وہی بات صحیح مسلم کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر اخلاقی حس رکھی ہے کہ ہر انسان خواہ وہ کسی مذہب سے واقف ہو یا نہ ہو، اس کو یہ بات اپنی جبلت کی وجہ سے پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے. کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے، کسی کے کام آنا اچھا ہے. اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کسی پیغمبر کی کسی کتاب کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں کسی کے پاس، تب بھی انسان اپنی اخلاقی حس کی وجہ سے پہچان جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. آج تک کوئی ایسی فلم نہیں بنی کہ جس میں دکھایا جائے کہ جھوٹ جیت گیا اور سچ ہار گیا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اخلاقی حس جو ہر انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یار سچی بات کرنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں میری ایک بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے، وہ کوشش کریں تو اس کو بھی سنیں
50 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 18 کے نام سے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. وہاں میں نے کافی ساری چیزیں کھول کر بیان کی ہیں، لیکن آج محل نہیں. تیسری حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید یہ اسی زمانے کے بارے میں تھا، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. مال آنا چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اور حیران کن بات ہے کہ رزق حلال کے اوپر تو بات ہونی ہے، بند ہو گئی ہے. ٹوٹل دین جو ہے وہ گیٹ اپ کے اوپر آ گیا. جی اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، اس نے پگڑی کتنی لمبی باندھی ہوئی ہے، اس کی شلوار کتنی اونچی ہے، یہ نماز کتنی پڑھتا ہے. حالانکہ بنیادی چیز جو ہے وہ رزق حلال، یہ ساری چیزیں بھی دین کے اندر شامل ہیں، لیکن ان ساری چیزوں نے جس کی بنیاد پر قبول ہونا ہے وہ رزق حلال ہے. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. رزق حلال ایمان کی کسوٹی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. سود جو ہے وہ دیندار بھی کھا رہا ہے اور بے دین بھی کھا رہا ہے، بلکہ سود لے لے کر حج اور عمرے کے لیے بھی جا رہا ہے. نہیں ہو رہا آپ کے سامنے؟ ہر سال عمرے پہ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ. مال جو ہے وہ حرام سے آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ پہ ہم نے بہت بڑی معاذ اللہ جو ہے وہ احسان جتا دیا. این جی اوز، ہاسپٹلز کھولے ہوئے ہیں حرام کے مال کے. ناچ گانے کی کمائی ہے، اس کے ذریعے ہاسپٹلز اور این جی اوز چل رہے ہیں. ہمارے اس ملک پاکستان میں تو آپ کو ایسی بہت مثالیں، اور وہ تو آپ کو کہیں گے جی انسانیت کی خدمت تو بہت بڑا کام ہے، لیکن رزق جو ہے وہ حرام ہے ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اگلی حدیث اس کو چوتھی حدیث سپورٹ بھی کر دے گی. سیکنڈ لاسٹ حدیث آج کی، کہ صرف حلال مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. پاکیزہ مال، حرام مال نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ صحیح مسلم میں آگے حدیث چلتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایپیکس ہے رزق حلال کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کا پرانگدہ بال ہے، جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، یعنی ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس پہ ترس آ جائے. پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب. لیکن اس حال میں اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کا کھانا حرام سے ہے، اس کا پینا حرام سے ہے، اس کا لباس حرام سے ہے، اس کا گوشت حرام کی غذا سے پرورش چڑھا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ دنیا میں تو یہ آفت آنی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر رزق حرام ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور پانچویں اور آخری حدیث وہ آخرت کا عذاب رزق حرام کے حوالے سے. ویسے تو قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، جس میں بولتا ہوں کہ یہ مورل لاز ہیں دنیا میں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں جو ایکٹیو لاز ہیں وہ ادھر ہی ایکٹیو ہیں. زبان پر انگارہ رکھ لیں زبان جل جائے گی، لیکن زبان پر حرام لقمہ رکھیں زبان نہیں جلے گی، کیونکہ حرام کھانا یہ مورل لا کے اگینسٹ ہے. لیکن یہ جو حرام ہے قیامت والے دن دوزخ کی آگ بن جائے گا. کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان نہیں جلتی. ہاں زبان کے اوپر کوئی گرم چیز رکھ لیتا ہے، گرم دودھ بھی پی لیتا ہے، زبان جل جاتی ہے. جھوٹ بولنے سے نہیں جلتی، کیونکہ یہ مورل لا ہے، یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے دنیا میں. آخرت میں یہ سارے مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. وہ جو بار بار یہ آیت آئی سورۃ البقرہ میں بھی، سورہ نساء کے اندر بھی، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. تو وہ اب سن لیجئے آپ، صحیح حدیث مسند امام احمد میں اور سنن دارمی میں بالکل صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ جملہ تو تھوڑا کم سخت ہے، اگلا جملہ بہت سخت ہے، بہت سخت. ساتھ ہی فرمایا، اور حرام سے پرورش پانے والا ہر گوشت اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے. جنت تو دور کی بات، خالی جنت نہ بھی ملتی تب بھی ٹھیک تھا، لیکن فرمایا دوزخ میں بھی جائے گا. وہ اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے ہوئی.
وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اس میں ایک بات ضمناً کر دوں، مجھے اگلے دن بھی کسی نے کوسچن کیا تھا، ای میل کی تھی کہ جی میرا جو والد صاحب ہیں وہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں، تو اب میرا رزق ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو میرا گوشت حرام کے مال پر پرورش پا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے اس وقت تک اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرآن کے روح سے، دنیا میں معروف طریقے سے، لیکن جیسے ہی آپ کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں اپنے والدین سے اپنا رزق الگ کریں، اپنے آپ کو الگ نہ کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ادھر ہی رہیں لیکن ان کو بات سمجھائیں پھر جب تک یہ معاملات۔ لہٰذا میں نے یہ سلوشن پیش کیا، تھریٹیکل بات نہیں ہے، پریکٹیکلی لوگوں کو ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ باقی جو خود کر رہا ہے، خود بینک کی ملازمت اس نے اختیار کی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ حرام طریقے سے مال کھا رہا ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا۔ اب آج کی گفتگو کو، یہ تو 5 حدیثیں رزق حرام اور حلال کے کانٹیکسٹ میں، آخری حدیث جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی عبرت کے طور پر، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، اور یہ دل تھام کے سننے والی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب کوئی مال لوٹنے والا مال لوٹ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب کوئی خیانت کرنے والا کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا بچ جاؤ بچ جاؤ، 2 دفعہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 1 دفعہ فرمانا ہی کافی ہے۔ تو یہ گناہ کرنے والا مومن نہیں رہتا، ہاں قانونی طور پہ وہ مسلمان رہے گا۔ بات وہی ہے جڑوں پنجابی کہا جاتا ہے کہ جڑا اللہ اور رسول نو منے وہ تے مسلمان ہے، لیکن جو اللہ اور رسول دی منے وہ مومن ہوئے گا۔ یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ صرف مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا اللہ رسول کو مانتا ہوں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا کہ اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے، رسول اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حلال اور حرام کا جو فرق رکھے گا وہ مومن ہوگا، ورنہ وہ سمپل مسلمان ہے۔ اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب کسی کا ایمان ہی سلب کر لیتا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے، شراب نوشی سے، زنا سے، چوری سے، بدکاری سے، رزق حرام سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ جو 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، پچھلے 1 گھنٹہ اور آج بھی تقریباً یہ 57-58 منٹ کی گفتگو، اس میں کوئی غلط بات جذبات میں میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اور جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔